تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرہ حیدری۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آتا ہوں حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہر سال اس آستان عالیہ سہروردیہ میں محرم کی 9ویں تاریخ کو جلسہ یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کر رہے تھے، لیکن اس بار اس تاریخ کو یہ جلسہ منعقد نہ کر پائے، اس وجہ سے آج کے دن یہ جلسہ منعقد کیے ہیں تاکہ ہم سب لوگوں کو یاد امام حسین بنانے کا شرف حاصل ہو جائے۔ محترم حاضرین، اب ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یہ آستانہ اسی امام حسین علیہ السلام کے شہزادے کا آستانہ ہے، انہی کے نسل پاک کا، انہی کے خانوادے کا، انہی کے خاندان کا اور انہی کے اہل بیت طہار کا خاندان ہے جہاں پر ہم آج جمع ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، آج ہم اہل بیت طہار اور پنجتن پاک خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ محترم حاضرین، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ آج مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے اور اس کا واحد سبب کیا ہے کہ وہ پورے دین سے واقف نہیں ہے، پورے دین سے واقف نہیں ہے، اس وجہ سے مسلمان آج پست ہوتے جا رہا ہے، کم سے کم ہوتے جا رہا ہے۔ آج اسلام کو صرف اور صرف چند چیزوں میں ملا کر رکھ دیے ہیں اور چند چیزوں کے نام کو ہی اسلام سمجھے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ پورا نظام حیات زندگی اور دنیا و آخرت کو محیط ہے، وہ دونوں کو جاننا ہی اسلام ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسلام کو ہم پوری طرح نہ جان کر آج ہم آپس میں ہی اختلاف کر بیٹھے اور ایک دوسرے کو کم سے کم سمجھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے جو امت سے ہو رہی ہے۔ تو محترم حاضرین، یہی کمیوں میں ایک کمی ہے اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اور ان کی محبت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے
کہ وہ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگ میرے اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ اختلاف کا شکار ہو جائے گا، وہ آپس میں بٹ جائے گا۔ پتہ چلا کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ امت کو جمع کرنا ہے، امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے۔ آج آج اتنی کمی ہو گئی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو اہل بیت کے معنی معلوم ہے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے؟ تو بچے اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ یہ اہل بیت کیا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا سادہ با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ چاہتا ہے، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو لے جائے، اہل بیت اطہار سے ناپاکی کو لے جائے اور ان کو خوب پاک ستھرا کرے، ان کو خوب پاک ستھرا کرے۔ تو محترم حاضرین کہ اللہ سبحانہ وتعالی اہل بیت اطہار کو پورے ناپاکیوں سے دور کر دیا اور ان کو خوب پاک کیا۔ کیسا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خوب پاک کیا۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار، اطہار کے معنی ہے پاک، پاک گھرانہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پاک کیا ہے تو ہم کون ہیں اس کو روکنے والے، اسے سوال کرنے والے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن اور امام حسین تشریف لائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان چاروں کو اپنے چادر میں لے لیا، ان چاروں کو اپنے چادر میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے کہ تو ان سے ناپاکی کو دور فرما دے اور ان کو خوب پاک کر دے، ان کو تو خوب پاک کر دے۔ تو وہ چادر میں کتنے لوگ تھے؟ 5 لوگ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن امام حسین، یہ 5 لوگوں کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ پنجتن پاک یہاں سے نکلا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نبی پاک علیہ السلام دعا فرمائے کہ یہ میرے اہل بیت ہے تو ان سے ناپاکی کو دور فرما اور خوب پاک کر دے۔ تو جب سے یہ پنجتن پاک ہو گئی، پنجتن کے پاک کا نام ہمارے بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس پنجتن پاک کا تو پنجہ یاد آیا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ پنجتن پاک بنے یہ 5 پاک ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے دنیا آج قائم و دائم ہے۔ تو محترم حاضرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کی زوج مطہرہ اور ان کی بیوی تھی، فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، تم بھی میرے اہل بیت میں ہو کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تو محترم حاضرین آگے فرماتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ پاک گھرانہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے پاک کردہ ہے، اللہ تعالی کی طرف سے پاک کردہ ہے۔ تو محترم حاضرین اب دیکھیے اہل بیت اطہار کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تم کو ایک حسین تحفہ نہ دوں، کیا میں تم کو ایک حسین تحفہ نہ دوں؟
تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہم کو ایک حسین تحفہ دیجیے، ایک اچھا تحفہ دیجیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار پر درود شریف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ حالانکہ ہم کو اہل بیت اطہار پر سلام پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، تو ان پر درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو محترم حاضرین، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے اہل بیت پر اس طرح نماز پڑھو. تو گویا کہ اہل بیت کا ذکر نبی پاک علیہ السلام نے نماز میں رکھ دیا. اگر جو کوئی اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو اس کی نماز ہی کامل نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی کامل نہیں ہوتی ہے. کہ بخاری شریف کی حدیث پاک سے ہم کو ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اہل بیت اطہار کا ذکر نماز میں رکھ دیے ہیں، اور یہ فرما دیے ہیں کہ لوگوں اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو محترم حاضرین، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاة لم يصلی فیہا علی وعلی آل اہل بیتی لم تقبل منہ. یہ سنن دارقطنی کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے جس پر مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑے تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی. جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے جس نماز میں وہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو یہ سنن دارقطنی کی حدیث سے ہم کو پتا چل رہا ہے کہ نماز میں اہل بیت اطہار کا اور ان پر درود شریف پڑھنے کا کتنا بڑا مرتبہ. تو محترم حاضرین، ایک شخص نے کہا کہ اہل بیت اطہار صاحب نبی پاک علیہ السلام خاندان کے بارے میں آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ذکر کے بغیر ہماری نماز ہی کامل نہیں ہوتی، ان کے ذکر کے بغیر ہماری نماز ہی کامل نہیں ہوتی. تو محترم حاضرین، کہ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے دن اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوتے ہوئے فرماتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سنا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عرفہ کے دن اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ لوگوں بے شک میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اسے مضبوط سے تھامے رکھو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، وعطرت اہل بیتی، اور دوسری چیز میرے عطرت میرے اہل بیت اطہار ہے. تم تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. تو محترم حاضرین، ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اہل بیت قرآن کریم کا دامن جس طرح ہم تھامے رکھنا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کا دامن بھی ہم تھامے رکھنا چاہیے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جس کی نورانیت آسمانوں سے زمین تک ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ابھارے، اس کی اہمیت بتائے. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے. کیا ہے؟ میرے اہل بیت ہے. اور یہ دونوں
کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں حوض کوثر میں آ کر میرے سے جو ہے جب تک جدا نہیں ہوں گے کہ وہ دونوں آ کر ہم مل جائیں گے. حوض کوثر میں بھی یہ اہل بیت اطہار اور قرآن کریم جڑ کر رہے ہیں. تو محترم حاضرین، اسی وجہ سے جب تک قرآن کریم رہے گا، جب تک اہل بیت اطہار رہیں گے، نبی پاک علیہ السلام کا خاندان جب تک رہیں گے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن کو بھی پکڑے رہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی پکڑے رہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ غالباً مسلم شریف حدیث پاک ہے کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور ایک ہے سنت یعنی حدیث پاک ہے. یہ بھی حدیث پاک آئی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مطابق قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تھامے رکھنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کو بھی تھامے رکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک وسیع الفاظ کے حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں میرے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں میرے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں میرے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں. اس طرح 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام چاہتا ہوں. تو محترم حاضرین، حضور پاک علیہ السلام اتنا ابھارے لوگوں کو اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آنے والا زمانہ ایسا ہو جائے گا کہ میرے اہل بیت پر بہت زیادہ ظلم ہونے والا ہے، میرے اہل بیت کا حق مارے جانے والا ہے، میرے اہل بیت پر بہت ناانصافی ہونے والی ہے. تو محترم حاضرین، یہ نہ ہونے کے لیے حضور پاک علیہ السلام امت کو بہت زیادہ ابھارے اور بہت زیادہ تاکید فرمائی. لیکن جن کی قسمت میں شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، جس کا فیصلہ خود اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، کہ لوگوں تم اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو سکھاؤ. ادبوا اولادکم 3 خصال، وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ. دوسرا کیا ہے؟ وحب اہل بیتہ، اور نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. آج ہمارے بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ جو سکھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، سکھانا چاہیے، ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہمارے نبی کی محبت سکھائیں، ہمارے نبی کے خاندان کی محبت سکھائیں، اور قرآن کی تلاوت کرنے کا طریقہ سکھائیں. آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک نہیں معلوم. آج ہمارے بچوں کو پوچھیں کہ ہمارے نبی کا گھرانے کا نام کیا ہے، ان کے پنجتن پاک کون ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا ہے، تو آج ہمارے بچے جو ہے معلوم نہیں، منفی میں جواب دے رہے ہیں. اور قرآن کریم ہمارے بچوں کو تو بہت سے پویمز یاد ہو جاتے ہیں، زبان پھر جاتی ہے، اور اچھے روانی سے اچھے انداز میں پڑھ لیتا ہے. لیکن جب قرآن کا بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ بچہ صاف کہتا ہے، اور بچے سے پہلے ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے کو زبان نہیں پلٹتی. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹریچر میں پلٹ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین میں نہیں پلٹ رہی. کتنے افسوس کی بات ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم، عبادت میں سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت جو ہے قرآن کی تلاوت، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت سکھائیں. تو محترم حاضرین، یہ اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں سکھانا چاہیے، ایک اپنی نبی کی محبت، اور نبی کے گھرانے کی محبت، اور قرآن کی تلاوت. تو محترم حاضرین،
نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے 6 لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے اور میں بھی لعنت کرتا ہوں. اللہ 6 لوگ ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے اور میں بھی لعنت فرماتا ہوں. تو امام بیہقی نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ 6 لوگ کون ہیں. وہ 6 لوگوں میں سے یہ 2 لوگ بیان فرماتے ہیں کہ 6 لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والے. اللہ جو حرام کیا اس کو حلال سمجھنے والے، جس پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے رسول بھی لعنت بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے خاندان والوں کی بے حرمتی کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے. اللہ تو جو اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرے، جو اہل بیت اطہار کی بے عزتی، بے حرمتی، بے ادبی کرے، اس پر کون لعنت بھیج رہے ہیں؟ اللہ لعنت بھیج رہا ہے. اللہ ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ بھی اگر کوئی شخص حلال کرنے والے حلال چیزوں کو حرام کرے، حرام چیزوں کو حلال کرے، تو ویسے لوگ اور اپنے اہل بیت اطہار کو جو کوئی بے ادبی کرے، ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول بھی لعنت بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کہاں جائیں بھائی؟ تو ہم کہاں جائیں؟ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی خوب ادب و احترام کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی اولاد سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان والا جب تک ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں میری جان اس کی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے اور میری اولاد اس کے اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، محبوب نہ ہو جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کی گواہی کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور میرے بچوں سے زیادہ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ حضور پاک علیہ السلام کے خاندان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں سے زیادہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے بچوں سے زیادہ محبت کریں. تو محترم حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب پاک علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تم کو جو تبلیغ کیا ہوں اس کا بدلہ میں تم سے اس کا اجر تم سے میں کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں. اگر مانگتا ہوں تو الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت چاہتا ہوں. میرے اہل بیت سے محبت چاہتا ہوں. تو میرے اہل بیت سے محبت کرو تو تم میرے تبلیغ کا اجر ادا کرنے والے ہو. محترم حاضرین، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو معجم الکبیر کی یہ امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں یہ حدیث شریف کو لایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں، آپ کے رشتہ دار کون ہیں جس کے بارے میں نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمایا ہے کہ اہل قرابت داروں سے محبت کرو. یہ قرابت دار کون ہے؟ تو من قرابت کا ہاؤلا الذین وجبت علینا مودتهم، کہ قرابت دار کون ہے جن کی محبت ہمارے لیے واجب ہے. تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی فاطمہ و ابناہما، وہ میرا قرابت دار وہ ہے کہ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے 2 بچے. تو محترم حاضرین، امام طبرانی یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے ہم محبت کرنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جامع ترمذی سے حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ وحبنی لحب اللہ وحب اہل بیت لحبی، کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تم کو نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ تم کو نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو، اور تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے خاطر، اللہ کی محبت کے خاطر تم مجھ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے خاطر۔ تو جو کوئی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے، اگر اہل بیت اطہار سے کوئی محبت نہیں کر رہا ہے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا، میں غلام نبی ہوں، میں محب نبی ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اور وہ یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو وہ پکا جھوٹا اور مکار ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے خاطر، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے خاطر۔ محترم حاضرین، ایک بات اچھی طرح رکھنا چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت، حب اہل بیت، یہ کوئی نفل چیز، یہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، اور ایمان میں سے، کس میں سے ہے؟ ایمان میں سے ہے۔ یہ کوئی میں نفل بات، مستحب بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ ہمارے بیان رکھنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ بتلانا ہمارا مقصد ہے۔ کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس طرح دوسرے ایسا ہے ایسا ہی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، یہ فرض ہے۔ فرض کبھی معاف ہو سکتا ہے، فرض کبھی ٹل سکتا ہے، فرض میں کوئی چھٹکارا ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ کہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، امام ترمذی اپنی کتاب جامع میں یہ حدیث شریف لاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، وفی روایت ابن ماجہ حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی۔ جامع ترمذی میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارے اس بندے کے دل میں جب تک اس کا ایمان داخل نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور مجھ سے میرے قرابت سے محبت نہ کرے، میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ، یہ امام ابن ماجہ اپنے سنن میں روایت فرمائی ہے۔ تو محترم حاضرین، معجم طبرانی اور شعب ایمان کی یہ حدیث پاک بھی آگے گوش گزار کرتا ہوں کہ آپ سماعت فرمائیں۔ لا یکن عبد حتی کن احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اس کے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری اطرت ان کے اطرت سے محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اس کی ذات سے محبوب نہ ہو جائے۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ ایک شپ کی طرح ہے۔ ہم سمندر میں سفر کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے؟ ایک شپ کی، ایک جہاز کی ضرورت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، معجم الکبیر کی یہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔
کہ میرے اہل بیت کی مثال یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کوئی من رکیبہ علیہا من رکیبہ فیہا نجا، جو کوئی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پایا، اور جو کوئی اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون سوار ہوئے تھے؟ صرف وہی 80 آدمی جو ایمان والے تھے، باقی کے پورے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نے پوروں کو تباہ کر دیا۔ حالانکہ وہ عذاب میں نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے اور ان کی بیوی بھی تھی، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا تو اللہ کا عذاب ان کو بھی ختم کر دیا۔ تو محترم حاضرین، آج اہل بیت کی محبت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ یہ مثال رسول پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا کر وہ جنتی ہو گیا، اور جو کوئی اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ اس کا ایمان بھی غارت ہو گیا، اس کا خاتمہ بسو ہو گیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ خسران مبین کی طرف چلے گئے۔ تو محترم حاضرین، اب دیکھیے اہل بیت سے محبت کرنے کا انعام کیا ملتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کا انعام کیا ملتا ہے۔ امام حاکم اپنے مستدرک علی صحیحین میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنة انا وفاطمہ والحسن والحسین، قلت یا رسول اللہ فمحبونا قال من ورائكم قال من ورائكم، هذا الحديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه۔ تو محترم حاضرین، یہ حدیث کے اسناد صحیح ہے۔ اس صحیح حدیث میں امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں نقل فرماتے ہیں، مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ بے شک جنت میں پہلے داخل ہونے والے، جنت میں پہلے داخل ہونے والے کون ہیں؟ میں ہوں، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے، جنت میں پہلا داخلہ ہونا۔ تو حضرت علی نے کہا، حضرت مولا کائنات علی مرتضی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمحبونا، تو ہمارے سے محبت کرنے والے کب داخل ہوں گے؟ ہمارے سے محبت کرنے والا، ہمارا نعرہ لگانے والے، ہمارے بارے میں ہمیشہ تعریف کرنے والے، اپنے دلوں کو سنوارنے والے اور ہمارا تذکرہ سنتے ان کے چہرے مسکرانے والے، وہ کہاں پر جائیں گے؟ وہ کب جائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من ورائکم، وہ ہمارے پیچھے ہی جنت میں آ جائیں گے، وہ ہمارے پیچھے ہی جنت میں آ جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا صلاح دیکھیے۔ یہ حدیث جو ہے امام حاکم نے اپنے مستدرک میں نقل فرمائی ہے۔ تو محترم حاضرین، ایک بات اسی طرح رکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کنز الاموال کی حدیث پاک ہے کہ 4 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری ان کو شفاعت ہوگی، میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ وہ 4 لوگ ہیں۔ وہ 4 لوگ کون کون ہیں؟ دیکھیں کہ کنز الاموال کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 4 خوش نصیب ایسے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا۔ پہلے میرے اہل بیت کی ادب و احترام کرنے والا، میرے اہل بیت سے ادب سے پیش آنے والا۔ دوسرا، میرے اہل بیت کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، میرے اہل بیت کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ تیسرا، میرے اہل بیت کی ضرورت کے وقت ان کے کام آنے والا، ان کا بندوبست کرنے والا۔ اور چوتھا، اپنے دل میں میرے اہل بیت سے محبت رکھنے والا۔ تو یہ 4 لوگوں کی میں شفاعت فرماؤں گا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کریں،
ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی مشکلات میں کام آئیں اور ان سے ہمیشہ محبت رکھیں۔ تو محترم حاضرین، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الاوسط میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کے راوی امام حسن ہے۔ روایت کرنے والے کون ہے؟ امام حسن ہے، کہ گھر والے کی بات گھر والوں سے سنیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الزموا مودتنا اہل بیتی، کہ اہل بیت کی محبت کو تم لازم رکھ لو، کیونکہ جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ کہ اہل بیت سے محبت کر رہا ہے تو ہماری شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ہماری شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور قسم ہو اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی بندے کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ ہمارے حق کو نہ پہچانے، الا بمعرفت حقنا، جب تک وہ ہمارے حق کو نہیں پہچانتا جب تک اس کا عمل بھی اسے فائدہ نہ دے گا۔ تو محترم حاضرین، ہم سب کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی حق کو پہچانیں اور اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کو جانیں کہ نجران کے عیسائی نے نبی پاک علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا کہ آپ کا دین صحیح ہے یا ہمارا دین صحیح ہے، تو نجران کے عیسائی نے آخر میں یہاں تک بات آئی، مباہلے کی بات آئی۔ قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ موجود ہے 3 پارے میں کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ تو صحیح ہے تو میں غلط ہو جانا، اور میں صحیح ہوں تو غلط ہو جانا، اسے بولتے ہیں مباہلہ۔ کیا ہے یہ؟ مباہلہ۔ مناظرہ الگ ہے، مناظرہ مانے تیری دلیل صحیح ہے یا میری دلیل صحیح ہے، یہ مناظرہ ہوتا ہے۔ مباہلہ میں نہیں، بد دعا ہوتی ہے، میں صحیح ہوں تو غلط ہو جانا، تو صحیح ہے تو میں غلط ہو جانا۔ ایسا مباہلہ کرنے کے واسطے کون آئے تھے؟ نجران کے عیسائی لوگ آئے تھے کہ عیسائیت صحیح ہے یا اسلام صحیح ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان کے مباہلے کے چیلنج کو قبول فرما لیے اور فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہ فرمائے کیا فرمائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اے حبیب پاک علیہ السلام فرما دیجئے کہ تم بلا لاؤ، تم بلا کر لاؤ ابناءنا ابناءکم، تمہارے بچوں کو میں اپنے بچوں کو بلا کر لے کر آتا ہوں، تم اپنے عورتوں کو بلا کر لاؤ میں اپنے عورتوں کو بلا کر لے کر آتا ہوں، تم اپنے جانوں کو بلا کر لاؤ میں اپنے جان کو بلا کر لے کر آتا ہوں۔ ثم نبتہل، پھر ہم کیا کریں گے؟ مباہلہ کریں گے، یہ مباہلہ کریں گے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت برساتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آیات نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام ابناءنا وابناءکم میں تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ میں اپنے بچوں کو لے کر آتا ہوں، تو اپنے بچوں میں کون کس کو لے کر آئے؟ نبی پاک علیہ السلام اپنے بچوں امام حسن کو امام حسین کو لے کر آئے اور کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور عورتوں میں کسے لے کر آئے؟ اللہ اکبر، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر آئے۔ اور اپنی جان میں کس کو لے کر آئے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کو لے کر آئے۔ اور لے کر آ کر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو یہ پورے پنجتن پاک ایک جگہ جمع ہو گئے، تو یہ نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ نجران کے عیسائی کانپ اٹھے۔ ان میں کا ایک بڑا پادری کہنے لگا خدا کی قسم یہ پاک چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ مباہلہ کر دے زبان کھول کر کچھ بات کہہ دے تو ہماری پیڑھی اجڑ جائے، ہماری اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنا نقصان ہو جائے گا، ہم پورا اجڑ جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے ہم جا کر معافی چاہیں گے اور ہم یہ مباہلے میں ہم شریک نہیں ہوتے، یہاں پر یہ مسئلہ ختم کر دیں گے۔ تو تفسیر بیضاوی میں اس حدیث کی تفسیر آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے مباہلے سے پہلے بھاگ کر چلے گئے، تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ مباہلہ کرتے
اگر وہ مباہلہ کرتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ اہل نجران پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا، قریب بالکل آ چکا تھا، صرف میری زبان کھلنا تھا، میں زبان کھولنا تھا، یہ میرے پنجے تن پاک اگر آمین کہنا تھا، بس اتنا ہی قریب تھا کہ عذاب ان کے سروں پر آ چکا تھا کہ ایسا ہو جاتا تھا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، وہ بندر بن جاتے تھے، وہ ان کے بد جانور بن جاتے تھے اور ان کی وادیاں میں آگ لگ جاتی تھی، اور ضرور اللہ تعالیٰ نجران اور اہل نجران کو تباہ و تاراج کر دیتا، یہاں تک کہ درختوں کے پرندے بھی اجڑ جاتے تھے، اس طرح ویران اور تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ جو ہے ہمارے چہروں کو دیکھ کر بھاگ گئے، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ بعد میں وہ کیا کرے، ہم بھاگ جاتے ہیں، ہم نہیں بول کر آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 2000 سرخ جوڑے اور 300 لوہے کے ذرہ پوش فدیے کے طور پر دیے پیش فرمائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ رحمت للعالمین والے آقا ہیں تو رحمت ہی کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا کیا مقام مرتبہ ہے، کیا مقام مرتبہ ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ تو محترم حاضرین، اب رہا، اب تک میں پنجتن پاک کے بارے میں بولتے آیا ہوں، ابھی میں حضرت علی کے بارے میں کیا نہیں بولا، کیا تو بولا کیا، اور امام حسن کے بارے میں نہیں بولا، امام حسین کے بارے میں نہیں بولا، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی نہیں بولا، انڈیویجول نہیں، ابھی مجموعی طور پر چل رہا ہے، مجموعی طور پر چل رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، اگر ان کے الگ الگ شان بیان کریں گے تو میرے خیال سے صبح ہو جائے گی اور ان کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور جو کوئی جس کسی کے دل میں میرے اہل بیت سے بغض ہے تو وہ یہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہوگا، وہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ منافق ہوگا، اللہ ہوگا، کیا ہوگا، وہ منافق ہوگا، دیکھنے میں مسلمان ہوگا لیکن اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، چپ اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہو پھرے گا لیکن وہ مسلمان نہیں رہے گا، میرا اہل بیت سے بغض رکھنے والا۔ کون کون رہیں گے، وہ منافق رہے گا، یا نہیں تو وہ ولد الزنا رہے گا، مانے اس کا نکاح کے بغیر وہ پیدا ہوا ہوگا۔ تیسرا، وہ حیضی اولاد ہوگا، یعنی ناپاک کے ایام میں اس کا حمل کھڑا ہوگا اور ویسا وہ ہوگا۔ یہ کیونکہ اہل بیت اطہار سے پاک لوگ ہی محبت کرتے ہیں، جو پاک نہیں ہوتے ہیں وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، جو پاک لوگ ہوتے ہیں وہی، کیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ اللہ نے خوب پاک کر دیا ہے، پاک لوگوں کو پاک لوگ ہی پسند کرتے ہیں، جو پاک نہیں ہوتے وہ کیا پسند کرتے ہیں، جو پاک نہیں ہوتے وہ کیا پسند کرتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے وہی ایمان والے ہوتے ہیں، جو محبت نہیں کرتے، جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض پایا جاتا ہے، وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا منافق ہوتے ہیں، یا ولد الزنا ہوتے ہیں، یا حیضی بچے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہم 3 صفتوں سے ہم کو پاک فرما کر اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم حاضرین، کہ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو بھی امام حاکم نے اپنے مستدرک میں نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی اپنی نماز حجر اسود سے لے کر مقام ابراہیم کے درمیان نماز ادا کرتا ہو، کہاں ادا کرتا ہو، حجر اسود سے مقام ابراہیم میں نماز ادا کرتا ہو، اور وہ دن بھر روزہ بھی رکھا ہو، لیکن اتنا عبادت کرنے کے بعد بھی اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوا کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کے بارے میں بغض ہے، تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کہ دیکھیں،
اتنا عبادت گزار بھی کیوں نہ ہو اور جہاں کہاں عبادت وہاں پر عبادت کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے تو اللہ اکبر وہ جہنم میں چلے جائے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ لوگوں کو مسلمان مومن بناتی ہے، اور یہی بغض اگر اس کے دل میں آ جائے تو وہ جہنم کا ایندھن بنا جائے۔ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی سے صرف مومن محبت کرے گا، علی سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، منافق کبھی محبت نہیں کرتا، منافق کبھی بھی محبت نہیں کرتا۔ تو صاحب رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے میں کون مومن ہے یا کون مومن نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم صرف ایک ہی ہتھیار اپناتے تھے، وہ کیا ہے؟ معرفت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علی کی معرفت، علی کی پہچان کو ہم یہ ایمان کا تھرمامیٹر کے جیسا استعمال کرتے تھے کہ علی کی پہچان جس کے دل میں ہے، جس کے چہرے پر ہے تو سمجھ جاتے کہ یہ ہمارا پارٹی ہے، ہمارا ایمان والا ہے۔ جس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے تو اللہ اکبر سمجھتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا دکھتا ہے لیکن ہمارا نہیں ہے، ہمارے جیسا ہے لیکن ہمارا نہیں ہے، ہمارا ساتھ ہے لیکن ہمارا ساتھی نہیں ہے، ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھ خالی علی بول کے 3 بار پکارو، آپ کے ایمان کا جوش ہی بدل جاتا ہے۔ وہ علی کا نام ہی ایسا ہے، علی کا نام ہی خالی بس ایسا۔ اگر ایسا نہیں ہے، ہمارے دل میں ایسا نہیں آ رہا ہے، سمجھو کہ ہم کامل ایمان ہو نہیں، کامل ایمان ہمارے پاس نہیں آیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ علی سے محبت رکھیں۔ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ پنجتن پاک میں اہل بیت اطہار میں سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں معلوم؟ اہل بیت اطہار میں سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے بڑے رتبے والے کون ہیں معلوم؟ اللہ اکبر، یاد رکھیے، سب سے بڑے رتبے والے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ بی بی فاطمہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، یہ میرا حصہ ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، اور جو کوئی اس کو تکلیف پہنچائے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ، یہ فاطمہ نام میں اس لیے رکھا ہوں، میں فاطمہ کو نام اس لیے فاطمہ رکھا ہوں کیونکہ وہ اپنے چاہنے والے کو دوزخ سے ہٹا لے گی۔ اللہ، وہ اپنے چاہنے والوں کو دوزخ سے ہٹا دے، تو کتنی بھید اور فاطمہ نام رکھنا کتنی بڑی بات۔ آج ہمارے گھروں میں یہ فاطمہ نام رکھنے کا رواج بہت کم ہوتے جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، جب نام کی باری آتی ہے، جب سماعت فرماتے چلیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بی فاطمہ کے گھر لڑکا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو فرمائے کہ اے علی کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضی نے کہا کہ حرب رکھا، اور ایک روایت میں حمزہ رکھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمائے نہیں، یہ حسن ہے۔ کیا ہے؟ یہ حسن ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام پھر خوشخبری آئی کہ فاطمہ گھر لڑکا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام پھر تشریف لے گئے اور کہا اے علی کیا نام رکھا؟ تو مولا کائنات علی مرتضی نے کہا حرب، نہیں یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابھی تک اٹھا رکھے ہیں، اب تک دنیا میں یہ نام کوئی کسی بچے کو نہیں رکھا گیا، کوئی کسی بچے کو نہیں رکھا گیا، پہلی مرتبہ رکھا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنے بچوں کو جو نام رکھے وہ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ نبی کے ہر بات ہونا ہے تو یہ ناموں کی بات کیوں ہمارے پاس ذرا کوتا ہی کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے بچوں کا نام ایک بات بتاتا چلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بچے تھے معلوم؟ آپ کو 9 بچے تھے۔ کتنے؟ 9 بچے تھے، 6 بیٹے 3 بیٹیاں۔ کتنے؟ 6 بیٹے 3 بیٹیاں۔
6 बेटों में 3 बेटों का नाम आप अली रखें। क्या नाम रखे? अली अली अली, 3 बेटों का नाम। और चौथे बेटे का नाम मोहम्मद, और एक बेटे का नाम अब्दुल्ला, और एक बेटे का नाम जाफर। कितने हो गए नाम? 6। 3 बेटे का नाम क्या है? बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, बीबी फातिमा। अल्लाह। इमाम हुसैन अपनी बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखे, फातिमा। हजरत अली का नाम देखें, इमाम हुसैन कितने नाम रखे? 3 नाम। क्या नाम? अली अकबर बड़ा अली, अली औसत बीच का अली, अली अकबर, अली असगर छोटा अली। अल्लाह। ये पूरे के पूरे कुंबा को लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासी इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में गए थे। अली असगर के ही हलक में जो है तीर चुपा था, वो छोटे अली थे। अली अकबर जो है आप जंग में जाकर शहीद हुए थे। वो दर्दनाक वाक़िया है, क्या बात करके कि वैसा दिल खराश वाक़िया है कि हाल ही में जब हमारे बच्चे को जब दवाखाने लेके आया तो खून निकालने वाला मेरे बच्चे के जिस्म से खून निकाल रहा था, तो मेरे चेहरे से, मेरे आंखों से रोना आ गया। तो जब मुझे याद आया कि उस वक्त क्या हाल हुआ कि इमाम हुसैन के सामने उनके बच्चे को शहीद किया जा रहा था, जब उनका कैसा तड़पना होगा और वो कैसे मंजर होगा, वो भी प्यासे हालत, 3 दिन की प्यासे भाई कि कहाँ है। आज हम बकरा ज़ुबा करते हैं तो पानी पिला कर, लेकिन आज इतना जुल्म, इतने अहादीस करीमा होने के बावजूद भी, इतना उभारने के बावजूद भी, इतना अहमियत बतलाने के बावजूद भी, सिर्फ थोड़े अरसे में 50 साल में ये क्या हो गया कि उम्मत जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासे को इतना जुल्म सहे, इतना जुल्म, इतना बेअदबी, इतनी बेहुरमती क्या है? अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब में ये हदीस लाया है कि ये हसन और हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ऐसे जन्नती नौजवान सरदार को इन्होंने बेरहम से इतना खतरनाक तौर पर अल्लाह अकबर शहीद किया है, उसको कोई बयान करना बहुत मुहाल है। तो मुहतर हाज़रीन के नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है कि देखें, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। लेकिन इतने अहादीस करीमा होने के बावजूद भी लोगों ने इतना अपनी दुनिया की कुछ छोटी कुर्सी के वास्ते लालची तौर पर इतना बड़ा कदम उठाया, आज तक वो सिया कलम से लिखा जाने वाला है। तो मुहतर हाज़रीन, हजरत उम्मुल फज़ल बिनते हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। क्या ख्वाब में देखा? क्या देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक हिस्सा कट गया है, एक हिस्सा कट जाकर मेरे गोद में आकर गिर गया। मैं परेशान हो गई कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म का एक हिस्सा टूटकर मेरे गोद में आकर पड़ गया। तो फौरी वो सुबह उठते ही नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत खतरनाक खौफनाक ख्वाब आया है, डरावनी ख्वाब आया है। बोले कि क्या ख्वाब है? बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ फरमा है कि आपका एक जिस्म का टुकड़ा कट होकर मेरे गोद में आकर गिर गया है, गोद में आकर गिर गया है। तो अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये कोई दर्दनाक वाक़या नहीं, ये दर्दनाक ख्वाब नहीं है, ये तो बहुत खुशखबरी वाला ख्वाब है, ये तो आपको बहुत खुशखबरी वाला ख्वाब है। वो क्या ख्वाब की ताबीर मालूम है कि अनकरीब मेरी बेटी को बेटा होगा, मेरी बेटी को बेटा होगा, वो मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा।
اور وہ پیدا ہونے کے بعد تمہارے گود میں کھیلے گا، تمہارے گود میں آئے گا. یہ خواب کی تعبیر یہ ہے. تو اللہ اکبر کہ واقعے میں تھوڑی ہی دیر کے بعد بیوی فاطمہ کو امام حسین پیدا ہوتے ہی دوسرے دن جو ہے آپ کے گود میں جو ہے امام حسین کو آپ لے کر بیٹھتی ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے. تو میں دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں رو رہا ہوں کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ابھی یہ خبر دی ہے کہ میرے امت کے کچھ لوگ میرے اس شہزادے کو شہید کر دیں گے. میرے اس شہزادے کو، میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شہزادے کو شہید کر دیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام کی لال مٹی، سرخ مٹی بھی مجھ کو لا کر دیا. تو اللہ اکبر. یہ حدیث پاک زجاج المصابی اور دلائل النبوہ اور مشکات المصابی میں حدیث پاک موجود ہے. یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی بشارت بھی موجود ہے اور آپ کی شہادت بھی موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام امام حسین کی شہادت کے بارے میں فرما رہے ہیں اور ان کی ولادت کے بارے میں فرما رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ امام حسین یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے اور وہ شہید ہو جائے گا. کون شہید کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ میرے ہی امت کے کچھ لوگ رہیں گے، میرے ہی امت کے کچھ لوگ رہیں گے. تو محترم حاضرین کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 34 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. کہ اب امام عالی مقام امام حسن اور امام حسین کی سیرتوں کے بارے میں بولیں گے تو ابھی وقت میرے خیال سے زیادہ ہو گیا، تو بہت بولنے کا تو بہت زیادہ ہے، لیکن اتنی بات، اہم بات آپ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، کچھ آپ کو آج کچھ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، یہ بات سمجھ میں آ گئی تو کافی ہے کہ اہل بیت اطہار سے، اہل بیت سے محبت کرنا یہ کوئی شیعہ کی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی سنی جماعت کی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی فلاں فرقے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی نشانی ہے، بلکہ یہ ایمان کی نشانی ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم کچھ اہل بیت اطہار کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو فوری جواب آتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں. اللہ اکبر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہی شیعہ اور رافضی کی علامت ہے. تو آج سے تم غور سے سن لو کہ سب سے بڑا شیعہ میں ہی ہوں، سب سے بڑا رافضی میں ہی ہوں. تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ کوئی شیعہ یا سنی جماعت کی کوئی نشانی نہیں ہے، فلاں جماعت کی فلاں جماعت کی نہیں، بلکہ یہ ایمان کی نشانی ہے. تو اہل بیت سے محبت رکھیں، اہل بیت کا احترام کریں، اہل بیت کی ضرورتوں میں کام آئیں اور اہل بیت کے مقام و مرتبے کو پہچانیں اور اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اہل بیت کی ادب و احترام سکھائیں کہ اہل بیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے. تو محترم حاضرین، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں تو کیا کہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بن بابا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، علی اس کے دروازے ہیں. فاطمہ کے بارے میں کہیں تو کیا کہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنتی عورتوں کی سردارنی. اور امام حسن امام حسین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں.
کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے گزر رہے تھے تو بچہ رونے کی آواز آئی تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آواز سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ حسین کو مت رلاؤ، وہ بچہ رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو محترم حاضرین، ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، آپ کو غوش گزار کرتے چلوں کہ نبی پاک علیہ السلام راوی فرماتے ہیں کہ اس وقت مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی نماز تھی، مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی نماز تھی، کہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھانے قریب تھے کہ اتنے میں امام حسن یا امام حسین تشریف لائے، دو چھوٹے بچے تھے انہوں، تو آئے تو نبی پاک علیہ السلام ان کو اٹھا لے کر وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ رکھ کر نماز کو کھڑے ہو گئے، وہ نماز راوی فرماتے ہیں مغرب تھی یا عشاء تھی۔ تو فرمانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھنا شروع کر دی، جب سجدے میں چلے گئے تو یہ نواسی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کے پیٹھ پر سوار ہو گئے، تو نبی پاک علیہ السلام اپنے سجدے کو طول دیا، بہت لمبا سجدہ کرے، تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے بیان کیا، میں اٹھ کر یوں دیکھا کہ نبی تو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نوائس رسول اپنے نانا سے کھیل رہے ہیں اور ان کے پیٹھ پر سوار ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اپنے سجدے کو لمبا کیے ہیں۔ تو جب نواز رسول امام علی مقام جب کھیل کر اتر گئے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام اپنے سجدے کو تکمیل کر کے پوری نماز ختم کی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوف میں آ گئے کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا، شاید کچھ ہو گیا ہو یا نہیں، کوئی آیت نازل ہو رہی ہے کچھ ایسا، کیونکہ آپ کے خلاف معمول اب تک اتنا لمبا سجدہ نہیں کر رہے تھے آپ، کہ اتنا لمبا کیوں سجدہ کیوں ہو گیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی دوسری بات ہے، بات اتنی ہے کہ میرا نواز مجھ پر کھیل رہا تھا تو میں مناسب نہ سمجھا کہ میں اس کو اتار دوں۔ اللہ، یہ کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ نماز میں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نماز میں ہو رہا ہے۔ نماز کے بعد نماز کیا ٹوٹی؟ نماز کیا قضا ہوئی یا نماز کو پھر دہرایا گیا یا نماز میں سجدہ سہو ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ نماز ہو رہی ہے، یہ نماز ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مناسب نہ سمجھا کہ میرا بچہ جو ہے کھیل رہا ہے اسے خلل اندازی کرے۔ دیکھیں یہ مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان والوں کا، نواسوں کا، کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، امام حسن یا امام حسین ایک لال کھیروں والے کرتا پہن کر، چھوٹے بچے ابھی چلتے ڈلملاتے چلتے ہوئے، مانے چھوٹے بچے کیسے چلتے ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام فوری جا کر وہ بچے کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے نواسے کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے اوپر بٹھا کر وہاں پر اپنے گود میں لے کر خطبہ شروع کرتے ہیں، اپنے گود میں لے کر خطبہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ، کہ دیکھیں ایک بات معلوم ہے آپ کو، سب کا دروازہ بازاروں میں کھلتا یا روڈوں میں کھلتا، لیکن فاطمہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ کیا گھرانہ تھا، دیکھیں کتنا پیارا گھرانہ تھا۔ تو محترم حاضرین، اب باتیں تو بہت ہے، اب بھی میں نے سمجھا کہ امام حسین کی شہادت کا واقعہ بھی بیان کروں، وقت بہت زیادہ ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ سے کس طرح کوفے ہو گئے اور کوفے سے پہلے کربلا کس طرح واقعہ ہوا، کربلا کے 1 محرم سے 10 محرم تک کیا واقعات ہوئے، اور اس کے بعد بی بی زینب جو ہے کس طرح ہوا۔ یہ واقعات بولنے کا بہت ارادہ تھا لیکن بہت زیادہ وقت ہوتے جا رہا ہے، تو میں اتنا ہی آج کہہ کر آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں، اہل بیت سے اپنا رشتے کو قائم و دائم رکھیں۔ یہ کوئی اسی کا اسی کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، یہ رسول پاک علیہ السلام کی وصیتیں ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں،
اپنے ایمان کو سلامت رکھیں. آپ کو افسوس کی بات بتاتا چلوں کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے کے صرف اور صرف 25 سال میں، کتنے 25 سال میں ہی پورے کئی لوگ جو ہے اہل بیت سے بغض کرنا شروع کر دیا. 25 سال میں بھائی آپ کو بغض کتنا پھیل گیا ہوا ذرا دیکھو. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی حکومت کو چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ دنیا کی حکومت کو چاہتے تھے. کیسا چاہتے تھے؟ غلط طریقے سے چاہتے تھے. غلط طریقے سے چاہ کر کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ حکومت قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، رسول پاک علیہ السلام کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے نفس کے مطابق چلائیں. اپنے نفس کے مطابق چلائیں. تو اس وقت سب سے پہلے اس کو روکنے والے، سب سے پہلے آ کر اس کو روکنے والے کون تھے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کا پیارا گھرانہ تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ انہی کا گھرانے کا دین ہے. وہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے. تو یہی مسئلہ ہے. یہ کوئی حکومت کی لڑائی یا حکومت کا جھگڑا نہیں، بلکہ وہ لوگ حکومت کے خاطر غلط طریقے سے قابض ہو جا کر، قبضہ کر کر غلط طریقے سے حکومت کرنا چاہ رہے تھے. اتنا معلوم، اتنا سمجھائیے کہ یزید کتنا بڑا بدبخت تھا کہ اللہ اکبر، وہ امام علی مقام کو شہید کیا اور اہل بیت اطہار کی عورتوں کو بے پردہ کیا. اللہ اکبر، بے پردہ کیا. اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز ہونے نہیں دیا. اور مسجد نبوی کو 3 دن جو گھوڑے بننے کے والے استعمال کیا. اور کعبہ کے غلاف کو آگ لگا دیا. کعبہ میں بھی 3 دن تک نماز ہونے نہیں دیا. کعبہ کے اوپر پتھروں کی بارش کری، منجنیق لے کے کعبے کے اوپر پتھرے پھینکا. اللہ اللہ، کتنا بڑا بدبخت تھا. دیکھیں کہ شراب کو حلال سمجھتا تھا، شرابی تھا، اور زنا اس کے لیے ایک عیش و آرام کی چیز تھی. ایسا شخص اگر خلیفہ بن جاتا یا ایسا شخص خلافت کو اپنے آگے بڑھاتا تو دین کا کیا حال ہوگا ذرا دیکھیں. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں خلافت جو ہے، جو میرے نانا رسول پاک علیہ السلام جس طریقے سے دے کر گئے ہیں اسی طریقے سے چلنا چاہیے. اس کے خلاف ہو تو سب سے پہلے میں ہی کھڑا ہو جاؤں. تو اللہ اکبر، آج وہی مسئلہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے نواسے نے کہ جان دے دی، لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی. ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی. دیکھیں وہ پورے پانی پی رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، عیش و آرام میں تھے، لیکن ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ان کے نام پر کوئی کھانا نہیں کھلا رہا ہے، ان کے نام پر کوئی شربت نہیں پلا رہا ہے. لیکن اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ دیکھیں، شہداء کربلا کا مقام و مرتبہ دیکھیں. اللہ اکبر، کہ شہداء کربلا 3 دن تک پیاسے تھے، کھانا نہیں کھائے تھے، اور آپ ظلم سہے کر آپ نے اپنی جان دے دی. لیکن آج انہیں کے نام پر کئی لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے، اور ان کی ایصال ثواب کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں. تو آج بھی یہ معمول ہے. محترم حاضرین، ہمارے گھروں میں یہ معمول بنائے رکھیں کہ محرم کا مہینہ آئے تو ہم فاتحہ خوانی کریں اور شربت کو بانٹیں، کہ یہ پیش کریں کہ اس وقت ہم لوگ رہتے تو نبی امام علی مقام کی خاطر اپنی جان و مال قربان کر دیتے. اپنے یہ پانی تو دور کی بات ہے، ہم شربت پیش کر دیتے. وہاں کھانا سوکھی روٹی کے بارے میں کیا ہے، ہم تو یہ پلاؤ، یہ بغارہ کھانا پیش کر دیتے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا ہے کہ امام علی مقام کے لیے ہم کس طرح یاد کرنا چاہیے. کہ دیکھیں غم حسین جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے کہ میرے بیٹے کو میرے امت کے تھوڑے لوگ شہید کر دیں گے، تو نبی پاک علیہ السلام رونے لگے. کیا کرنے لگے؟ رونے لگے. آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے. تو پتا چلا کہ حسین کا غم بنانا یہ کوئی فطری، یہ کوئی دوسری چیز نہیں، بلکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے ایک شعر آتا ہے، غم حسین خدا ہر ایک کو سرفراز کرے. غم حسین
خدا ہر ایک کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ آج ہم کو کوئی غم ہو رہا ہے تو غم حسین یاد کر لیں تو ہمارے غم بہت جلدی چلے جائیں۔ ہمارے غم کو بھلانا ہے تو غم حسین کی یاد کریں کہ حسین کو کتنا غم ہوا تھا، تو ہمارے غم بہت کم دیکھیں گے، تو ہمارے غم خود بہت چلے جائیں گے۔ تو غم حسین خدا ہر ایک کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس میں جو بھی صحیح ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لفظی جو خطا ہوئی ہے اسے معاف فرما دے، اور جو بھی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جاؤ، ہم سب کو تجھ سے محبت کرنے توفیق عطا فرما، تیرے حبیب پاک علیہ السلام سے محبت کرنے توفیق عطا فرما، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے پیارے پیارے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، جمیع صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام علیہ، کھڑے ہو جائیں۔